ذکر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک مشرک بھی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں۔ کس لیے پناہ مانگے؟ کہ میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، اور اللہ کا کلام جو آپ پر اترا ہے اس کو سننا چاہتا ہوں، تو اس کو پناہ دیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر سننے کے بعد بھی فوراً فیصلہ نہیں لیا جائے گا کہ اب کیا فیصلہ ہے تمہارا، بلکہ اس کو اس کے امن والے مقام پر پہنچا دیں، یعنی اس کا جو ٹھکانہ جہاں سے وہ آیا ہے، اپنے گھر، اپنی جو بھی اس کا محلہ ہے یا جو علاقہ ہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے۔ دیکھیں مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا، انذار کا حق ادا کر دیا، 12 سالہ تبلیغ، 2 تہائی قرآن کو پڑھ کر سناتے رہے، ایک کو جا کر سناتے رہے، سنتے بھی تھے لیکن اتنے ڈھیٹ تھے کہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جانتے بھی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے ایمانی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، بلکہ آپ سے تو فیصلہ کروا کے اتنا خوش ہوئے تھے جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اس وقت کہ اس کو تھوڑا سا تعمیر کیا جائے، تو حجر اسود رکھنے کی جو مسئلہ شروع ہوا تو سارے قبیلے کھڑے ہوئے کہ ہم رکھیں گے۔ اس وقت فیصلہ ہو کہ جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرایا جائے گا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب بیٹھے ہوئے تھے رات کو سردار، تو جب داخل ہوئے تو سب خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین آ گیا، یہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا آ گیا۔ اور پھر آپ نے وہ فیصلہ کیا جو بڑا حکمت پر مبنی تھا کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لو، اس میں حجر اسود کو رکھو، اور ہر قبیلے کا سردار اس پہ ایک ایک کونے کو اٹھا لے، اور پھر جب اٹھا کر لے جہاں رکھنا ہے، نصب کرنا ہے، تو پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے نصب کر دیا، اور سب اس فیصلے سے خوش تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مشرکین کو یہ مزید سہولت عطا فرمائی گئی کہ وہ کیونکہ 4 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا، اب 4 مہینے کی مدت ہے، یا سرزمین جو ہے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ دو، یا اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں جہاں بھی موجود ہوگے، جہاں پاؤ ان کو گات لگاؤ ان کے لیے۔ یہ بھی لفظ آیا، صرف اسی حصے کو بیان کرتے ہیں، باقی حصے کو بیان نہیں کرتے، کہ باقی جو قوموں پر عذاب آیا وہ بیان نہیں کرتے، کہ قوم فرعون اور آل فرعون کو کیوں ڈوب دیا گیا، اور فرعون کو کیوں ڈبو دیا گیا، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس چیز پر ہے پورے قرآن کو چھوڑ کر اتنا حصہ لے لیتے ہیں، اور پھر بہت سارے مسلمان بھی جو ہے معذرن ترانہ جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مشرک بھی آ کر آپ کے پاس آتا ہے اور پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کو سنائیں قرآن ایک دفعہ، پھر جتنا جہاں سے انتظار کرنا ہے، تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کو وہیں بھی اس سے فیصلہ نہیں لینا کہ ابھی بتاؤ مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، نہیں تو 4 مہینے گزر گئے تمہارا کیا کرے، بلکہ اس کو اس کے مقام پر، اس کو تھوڑی اور مہلت دے کر مقام پر پہنچا دے کہ فیصلہ کر لو، اس کے بعد جتنے بھی مانگے، مجھے 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، 4 دن کی میں سمجھ لوں تو یہ دے دیں، اور مجھے میرے مقام پر، میرے علاقے میں، میرے گھر میں پہنچا دے، تاکہ میں سوچ سمجھ کے بغیر کسی پریشر کے اسلام قبول کروں۔ تو بہرحال مزید مہلت مانگے تو دے، اسلام کے حقانیت کے دلائل پر وہ غور و فکر کر لے، اور پھر ایسی جگہ پر پہنچا دے کہ وہ بغیر دباؤ میں آئے، اسلام کی طرف آئے۔ یہ آیا مبارکہ جو ہے نا، یسمع کلام اللہ، میں نے تعارف قرآن میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑی پرسنالٹی، حنبلی مذہب جو ہے وہ انہی سے ہے، حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو چیز کلیئر ہے، یہ چاروں امام جتنے تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پاس جتنے سورس آتے رہے، انہوں نے اسی حساب سے فیصلہ کیا۔ یہ سب کے سب نیت میں خالص تھے، لیکن وہ حدیث مسلم شریف کی اپنے ذہن میں لیں تو انشاءاللہ پھر مسئلے بہت سارے جو ہم ضدیں کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کتاب و سنت کے مطابق استدلال کرنے کی کوشش کی اور کسی مسئلے پر غور و فکر کیا اور پھر وہ وہاں پر پہنچا، اس نے پوری کوشش کی لیکن صحیح مقام پر نہیں پہنچا، تب بھی اس کے لیے ایک کریڈٹ ہے، تب بھی اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور اگر وہ صحیح پہنچ گیا فیصلے پر تو اس کے لیے 2 کریڈٹ ہے۔
تو اس لیے تان نہ کھڑے، یہ لڑنا بند کرے۔ لڑانے کے لیے تو یہود و نصارہ اور پوری دنیا ہمیں ہے، ہنود سب لڑانے کی کوشش کریں گے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو ان میں اتفاق نہ ہو۔ اور یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، اس پر بات کی، جہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ان پر عذاب بھیجے آسمان سے، یا ان کو فرقوں میں تقسیم کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ، تو اللہ نے دعا قبول کی، عذاب نہیں آئے گا جس طرح پہلے قوموں کو تباہ کیا گیا، نہیں ہوگا، لیکن اس دعا سے روک دیا تھا کہ اللہ ان کو گروہوں میں تقسیم نہ ہو، تاکہ ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکے، ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب اس آیت پر آتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بہت مار کھائی، اور پھر ایک چور نے کہا کہ امام سے کہا کہ جب مار پڑی تھی کہ اے امام صاحب، میں جب سے مجھ سے چوری گلوانا جاتے تو میں جتنی مرضی سختی کر لے میں نہیں اکلتا، تو آپ تو سچ پر کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس بات نے بڑا حوصلہ دیا امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، اور وہ تمام کے تمام جو تابعین اور تبع تابعین جنہوں نے بہت کوشش کی، بہت دین اگر ہم تک پہنچائے تو بہت منتوں سے پہنچایا ہے، اپنی زندگیاں لگا دی، چاہے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، ترمذی ہوں، جتنے بھی امام ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین کو اللہ اکبر ہم تک پہنچانے میں، اور اس کو پورا اکٹھا کرنے میں، حدیثوں کو کمپائل کیا گیا۔ ایک ایک شخص جو ہے اللہ اکبر چمکتا ہوا ستارہ ہے، یقین جانے۔ بہرحال اب اس پر غور کرتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اس پر بہت بڑا فتنہ اٹھایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ بھی مخلوق ہے عباسی دور میں، اور بہت سارا ہم اگر اس میں پڑھیں گے جا کر تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا۔ اب اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں، اللہ الہ الخلق والامر، کہ آگاہ ہو جو اللہ کے لیے ہے تخلیق، یعنی خلق بھی اسی کی ہے، اسی نے سب کو تخلیق دیا ہے، اور حکم بھی ہے، اور یہاں دونوں کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم دینا اور تخلیق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سورہ الرحمن جب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے، رحمان اللہ کی صفاتی ناموں میں سب سے، جس میں رحمت ایسے ہے جیسے ٹھارتے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ایسے ہے اللہ اکبر جیسے رحمان جو ہے ہر قسم کے طوفان طغیان سب اسی سے ہیں، یعنی ہر رکاوٹ کو جب اللہ کا رحم آ جائے کسی پر تو پھر ساری دنیا ہلاک ہو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ایسا رحمان ہے اللہ اکبر۔ اور رحمان نے سب سے، دیکھیں سارے علم بھی اللہ نے دیے، آج فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، جتنے بھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، جتنی بھی ہماری تحقیق چل رہی ہے وہ سب اللہ نے دیے، لیکن اللہ نے ذکر کیا علم القرآن، سب سے بڑا جو علم ہے وہ قرآن ہے، اور مخلوق بھی سب ہیں، جتنے یہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، جن ہوں اور جتنے مویشی جانور ہوں، جتنے وحشی جانور ہوں، اور جتنے حشرات الارضات، جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں حشرات جو زمین پر ہیں، زمین پر رینگنے والے جتنے بھی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اب کتنے اسپیشیز، اگر ہم جا کے دیکھیں نا، اللہ اکبر، اللہ جو جنگل ہے اللہ اکبر، تو وہاں جو برازیل میں ہے تو وہاں پر تو کتنے اسپیشیز ابھی تک لاکھوں کے حساب سے جاندار جو ہیں، اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں کتنے اس سے زیادہ ہیں جن پر ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال جو خلق الانسان، تو انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو ان میں بھی اللہ نے کہا کہ علم اور تخلیق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے قرآن سکھایا اور خلق انسان کو تخلیق کیا، تو یہاں سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے۔ اور پھر رحمان کے کلمات، علم کتنے ہیں، کتنا ہے کلمات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی اکٹھا کرے نا، اللہ اکبر، سارے دریا سمندر اکٹھے کر لیے جائیں، ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور لکھنا شروع کر دیا جائے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کلمات کو، جو اللہ نے پوری دنیا میں ہمارے پھیلایا ہے، اور کیا کچھ علم ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں پروگرام جو ہے ڈیفینیٹلی مجھے ایک لمٹ میں مکمل کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو میں اس پر بیان کرنا شروع کروں کہ ہماری زمین کیا ہے، زمین کے گرد ایک سیکنڈ میں جو سپیڈ آف لائٹ ہے، جو روشنی کی رفتار ہے، ایک سیکنڈ میں 7 سے 8 چکر پورے کر لیتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پوری کائنات جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس پر ہماری زمین نقطے سے زیادہ نہیں ہے، کا پورا چکر لگانا ہو تو کروڑوں سال چاہیے۔ کیا کمپیریزن ہے، کیا ہے ہم، سورج سے 14 لاکھ گنا کم ہیں ہم،
پھر بلیک ہول سورج سے اربوں گنا بڑا ہے. کیا کیا میں گناتا جاؤں. یہ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. کیا حیثیت ہے ہماری, ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کس چیز کی عقل ہے ہم میں, کس چیز کا تکبر و غرور ہے. آج جو کلچر اپنایا جا رہا ہے, میں بار بار اس پہ بات کر رہا ہوں, یقین کریں تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس امیر آدمی کے پاس پیسے ہیں اس نے 4 ڈالے لے رکھے ہیں اور 4 لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, اور ہٹو بچو کیا بطن الحق اور غمت الناس. یہی تو سب سے بڑا تکبر ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے, اپنے آپ کو اوپر جانا. اور ان کا جو 15 سالہ بچہ بھی وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, فرعون سمجھتا ہے, یقین جانے. ہٹو بچو وہ بیٹھا ہوا ایسے مرسڈیز چل رہی ہے اور 4 ڈالے چل رہے ہیں. اللہ کے واسطے عذاب ہے, تکبر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوا, سزا کے بعد پتہ نہیں کتنی سزا ہے, ایک لمحہ بھی جہنم کا اللہ ہمیں نہ کبھی بھی بھیجے, اللہ اپنے فضل سے بچا لے, وہ تو اللہ اس کو لے آئیں گے. اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے بغیر برابر بھی کبر ہوا, مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ جنت میں نہ جا پائے گا. کہاں کھڑے ہیں, کس کا زوم ہے, کسی کو علم کا زوم ہے, کسی کو مال کا زوم ہے. بہت مشکل ہے. میں خود اپنے آپ پر بار بار غور کروں کہ ہمیں, جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مجھے چھوٹی گاڑی والا یا موٹر سائیکل یا سائیکل والا, اس کو میں کوئی حقیر تو نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ دے مجھے, میرا تو حق ہے. اللہ سب مجھے اور آپ کو توفیق دے. ہر وقت کا امتحان ہے, یقین کرے یہ بار بار کا امتحان ہے. شیطان تو ہمیں بہکاتا ہے, لیکن جیسے ہی رحمان کی طرف سے ہمیں آ جائے, بات یاد آ جائے تو فوراً پلٹنا ہے. بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے, اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آج جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس پر اگر کہتے ہیں کتاب لکھیجیے تو اتنا ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن ہے انسان کے لیے. اب وہی بات ہے کہ ہم پڑھے تو صحیح, سائنس پڑھے, تھوڑا بہت پڑھے تو صحیح. آج جو تحقیقات ہو رہی ہیں, اور پھر قرآن پر بات کریں کہ کہتے ہیں کہ کتابیں ختم, آسمان تک چلی جائے کتاب, کتنی انفارمیشن ہے اس ایک ڈی این اے میں ہمارے لیے. بہرحال ایک سورہ کہف کی آیت نمبر 109 تھی کہ ساری سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کو الحمدللہ میں قرآن اور حدیث سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ہمارے لیے ہر چیز واضح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پناہ میں آؤ تو اس طرح پناہ مانگو. صحیح مسلم کی حدیث, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کے ساتھ ہر اس چیز سے جو شر جو اللہ نے اتارا ہے, اس سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اس حدیث میں کلام جو ہے, اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس میں تو خلق کہا گیا ہے, اور اللہ کے کلام کو جو ہے کلمات کہا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ مانگو ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے. تو اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے, اللہ کے کلام کے سوا ہر چیز جو ہے وہ مخلوق کے درجے میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا کلام, یہ قرآن اللہ کا حصہ ہے. کلام کسی بھی شخص کی صفت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جب کوئی شخص جو ہے وہ بڑا مومن ہو, نیک ہو, وہ بات سچ کہتا ہو, تو اس کی بات تو اللہ ہے. اللہ کے قرآن ایک ایک لفظ حق ہے. اور جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں مسلمان, نہ اس کو پڑھتے بھی ہیں تو صرف اصالِ ثواب, حصول ثواب کے لیے. سورہ یاسین پر میں جب پہنچوں گا تو الحمدللہ پھر بات کروں گا کہ کتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے, اور ہم نے اس کو زندہ کرنے والی سورہ مبارکہ ہے. یقین کریں زندگی انسان کو ملتی ہے, اصل زندگی. ہم نے پڑھی تھی 122 نمبر سورہ الانعام میں کہ ایک شخص مردہ تھا, پھر اللہ نے اس کو اپنا نور عطا کیا. یہ نور ہے قرآن, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلمات سے ہر اس مخلوق سے پناہ مانگو جو نقصان پہنچا سکتے اس سے شر سے. صحیح مسلم کی حدیث 2708. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام الہی کو ہر کلام پر اسی طرح درجہ اور فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کی ذات کو اپنی مخلوق پر. تو یہ اللہ کا کلام ہے. ہر علم پر, ہر قسم کا علم, جتنے بڑی ہے ہم سمجھتے نا آکسفورڈ میں پڑھا ہے, قرآن کو تو حیثیت نہیں دے رہے. کتنے بڑے لوگ پڑھے لکھے جو ہیں قرآن کی طرف نہیں آ رہے, جبکہ قرآن کو اتنی عربی کو سیکھنا فرض ہے. ہم مسلمانوں پر طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جو آج ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, کوئی بیچلر کر رہا ہے, کوئی بی اے کر رہا ہے, کوئی ایم بی اے کر رہا ہے, پھر کوئی فزکس کیمسٹری میں ماسٹر کر رہا ہے, پھر پی ایچ ڈی کی طرف جا رہا ہے. کیا جواب دیں گے ہم سب؟ یہ جواب سوچ لیں, کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے
کہ فرض کر دیا گیا ہے، اور فرض تو جواب دینا پڑے گا کہ کیا کیا فرض کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہ جس طرح اللہ کے کلام کو ہر کلام پر، ہر علم پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح کہ اللہ کو، اللہ اکبر، اپنی مخلوقات پر ہے۔ دارمی کی حدیث ہے 557۔ ولما جا، اس کو تھوڑا سا عربی میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے کلام، ہم کلام ہوتے تھے، کیا سرور تھا۔ اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، تو کہا بس اتنا کہہ تھا کہ یہ میرا عصا ہے، چلیے۔ پھر آگے بیان کیا دل چاہ رہا تھا اور باتیں ہو کہ اس سے میں پتے جاڑتا ہوں اپنے بکرے کے لیے، اس سے میں اور بھی کام کرتا ہوں، بات کو اور لمبا کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ سے میرے کلام جو ہے کبھی ختم نہ ہو، جو گفتگو ہے۔ اور اللہ نے کلام کیا جس طرح کہ کلام کیا جاتا ہے، ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر الیک۔ تو جب کلام ہوا تو کہا اتنی خوبصورت آواز ہے، تو اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں، ایک نظر، ایک جھلک دکھا دے۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہر کسی نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اور اللہ نے مشاہدہ کرا دیا، اللہ نے دور ایک پہاڑ کی طرف کہا کہ ایک کام کر، تو ایک پہاڑ کی طرف دیکھ، اور اس میں یہ انگریڈینٹ تھا کہ اللہ اپنی، میں اس میں تجلی بھی ڈالوں گا، تو مجھے کہہ رہا نا ایک جھلک، میں ایک جھلک ہی ڈالوں گا، ایک سیکنڈ کے لیے ایک جھلک صرف، ہاں۔ تو اگر یہ اپنی جگہ پہ مقرر رہا، اس نے میری جھلک سہ لی تو بھی دیکھ لے گا، فسوف ترانی، تو پاس تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ایک جھلک ڈالی، ایک سیکنڈ کا بھی کچھ حصے میں ڈالی، تو پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ وہ پھٹا، وہ پورا سرما بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر، بڑے بہادر رسول، گر پڑے۔ اللہ بے ہوش ہو کر فلما افاق قال سبحانک، جب فاقہ ہوا، ہوش ہے، تو کہا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں پڑھتا ہوں ایسا سوال دوبارہ نہیں کروں گا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ بس ایک کمپیریزن جو ہے اور اس کے ساتھ میں ایک آیت کا کروں گا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حشر میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے نا، ڈال دیتے، رکھ دیتے، تو یہ پہاڑ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو اس طرف ہوا نا جھلک سے، وہی ہوا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت کسی اور سے ملے بغیر بذات خود قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ خالق کی صفت خالق کے ساتھ قائم ہوگی، میں مخلوق ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے لیکن وہ میری طرح کا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور مخلوق کی صفت اس کے ساتھ قائم ہوگی، اور صفت کلام کسی کے ساتھ منسوب کیا جائے کہ یہ میری بات ہے، یہ کس نے کہا ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ خالق کی صفت جو ہے وہ خالق کی طرح مخلوق نہیں ہوگی، وہ بھی خالق کی طرح غیر مخلوق ہوگی، اور خالق کا کلام بھی مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہوگا بلکہ خالق کا کلام ہی کہلائے گا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں ہے۔ اس وقت بھی یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس کو اب کلوز کر لیتا ہوں کہ اللہ کا کلام جو ہے اسی کے تابع ہے، اسی کی ذات کا حصہ ہے، یہ بات جان لے۔ امام عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں میں نے 70 سالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور پیچھے اپنے استادوں کو یہی کہتے سنا کہ اللہ خالق ہے اور اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کو مخلوق کہنا یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ امت کے سابقہ 550 علماء کرام کا کہتے ہیں، میں نے ان سے بات کی، ان کا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور قرآن کو اللہ، اور یہ بھی فتویٰ آ گیا ساتھ انہوں نے دیا کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ بہرحال اب اگلی آیتیں جو ہم شروع کریں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آیت نمبر جو ہے 7 سے 24 تک ہم مختلف پروگراموں میں یہ آیتیں بیان کریں گے۔ یہ فتح مکہ سن 8 ہجری سے پہلے نازل ہوئیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں، میں اس کو بارہا جب یہ پروگرام انشاءاللہ جو بھی شروع کروں گا، اور جب تک یہ آیتیں چلیں گی 7 سے لے کر 24 تک بتاتا رہوں گا، تاکہ جو بھی ایک بندہ بھی سن لینا کہ بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے پہنچا دو، اور ایک شخص تک بھی پہنچ جائے۔ یہ تبلیغ کا کام اتنا قیمتی ہے، لیکن تبلیغ
اپنی طرف سے کری ہوئی باتوں سے نہیں ہوگی. حاذا بیان للناس، حاذا بلاغ للناس. اللہ کہہ تو رہے ہیں سورہ، میں نے دو آیتیں، ایک سورہ آل عمران کی ہے اور ایک سورہ ابراہیم کی ہے، کہ یہ ہے سب سے بڑا پہنچانے والی چیز جو قرآن ہے، یہ ہے سب سے بڑا بیان جو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، قرآن ہے. کرے ہوئے کسے نہ سنائے لوگوں کو، ہاں اتھینٹک حدیث ہے تو سنائے، قرآن سنائے اور حدیث سنائے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں نا کہ جی فلاں نے یہ کہا، ان کا خیال ہو سکتا ہے آپ کہیں اور تو، لیکن تبلیغ کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. اپنی طرف سے بڑی ہوئی باتیں، اپنی طرف سے کچھ چیزوں کے فضائل جو کمزور حدیثیں ہیں یا کچھ کری ہوئی حدیثیں بھی آئی ہیں وہ نہ بیان کریں اللہ کے واسطے. کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف سے میری بات کر کے بیان کی اور میری طرف سے نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے. بڑی سخت جو ہے وہ حدیث ہے. اور اسی طرح اللہ کی طرف سے قرآن کے یہ قرآن میں ہے، قرآن پڑھا نہیں اور بات بیان کر دیجیے یہ قرآن میں ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑے. تو بہرحال یہ آیات جو ہیں 7 سے 24 تک یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، سن 8 ہجری سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ 8 ہجری میں جو ہے مکہ جو ہے فتح ہو گیا الحمدللہ. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ. اب وہی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھی تھی کہ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن سے آپ نے عہد کیا وہ عہد پورا کیا جائے گا. اور جو کیونکہ اصل مسئلہ یہاں پر اس آیت میں جو آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں. صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ بھیجے، میں اس پر بات کر چکا ہوں اس سے پہلے جو آیات ہیں ابتدائی آیات پہلی دوسری تیسری میں. تو اب معاہدہ توڑا کہ انہوں نے توڑا. بنو بکر جو ان کا بعد میں حلیف بن چکا تھا انہوں نے، اور جو اس کے ساتھ جنگ ہوئی ایک ایسے قبیلے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اور انہوں نے بنو بکر کی، جبکہ لکھا گیا تھا کہ جو بھی حلیف قبیلہ ہوگا اس کے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ ہے جو مسلمانوں کا ہے اس کے خلاف اگر جنگ میں قریش آئے تو یہ معاہدہ پھر ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تو اس لیے آپ نے مدد نہیں کی، آپ نے جو حلیف قبیلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کی کہ کیونکہ ہم معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے کی کھل کر کی، تو اب معاہدہ ٹوٹ گیا اللہ کے حکم سے. اب وہ تجدید کرنا چاہتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکینوں سے، ان مشرکوں سے اللہ کی طرف سے عہد، وعند رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں ان سے جن سے مسجد حرام کے قریب عہد ہوا. کون سا؟ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، ہاں جب تک تو وہ قائم رہیں گے تم بھی مسلمانوں قائم رہنا. فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے لیے قائم رہنا جب تک وہ قائم رہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. اب انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا، اب فکر ہوئی ان کو. ابو سفیان جو سردار تھے اس وقت، اللہ اکبر، آ گئے. انہوں نے آ کر رشتہ داریوں کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی، جو قریبی تھے، حضرت عباس سے بات کی کہ اب کس طرح اس کی تجدید کی جائے، سفارش ہو سکے. بہت سارے صحابہ سے سفارش کروانے کی جو بھی کر سکتے تھے. اور اس وقت دیکھیں ایک تو چیز کنڈیشن ایسی تھی کہ لوگ بھی، صحابہ بھی جو ابھی نو مسلم تھے یا وہ جو تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی سخت آیات آئی ہیں سورہ توبہ کی، اور صلح کی بات کر رہی ہے، صلح تو ہو ہی جانی چاہیے. اگر وہ تجدید کرنے ہیں، ان سے غلطی ہوگی تو وہ ایکسکیوز کرنے ہیں. لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ نے اس سرزمین نے عرب پر، جزیرہ نمائے عرب پر پورا اسلام کو قائم کر کے دکھانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا اور اس کو پاک کر دیا گیا ہر قسم کے مشرک سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب پاک ہو گئے تھے، ایک بھی نہ بچا. ان کو آہستہ آہستہ نکال دیا گیا. اور ویسے الحمدللہ بہت کم لوگ نکلے، سب ایمان کی طرف آ گئے الحمدللہ. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں ہوں. آپ کا دور تو آپ کا دور تھا. اللہ اکبر، آپ نے تو ایسا کر دکھایا کہ پورا بدل دیا، سب کا نظام ہی بدل کر دکھا دیا اور نظام کو قائم کر دکھا دیا. یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے قرآن میں، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے بھیجا ہی تھا اس لیے اپنا رسول تاکہ نظام قائم کر کے دکھا دے. اگر یہ نظام قائم نہ ہوتا اور خلفائے راشدین کے دور میں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے وہ تو 2.25 سالہ دور ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10.5 سال کا دور، پورے کا پورا اسلام کیا ہے اور پھر کیا کیا اس میں زبردست اللہ اکبر نظام کیا گیا، اس کو قائم کیا گیا. اور کتنا زبردست تھا. خلیفہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ قوم کا خادم. جب ایک عورت جا رہی تھی نا اکیلی رات کو، تو آپ نے حضرت عمر گشت کرنے جاتے تھے،
واقعات یاد آئے تھے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں خوف نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کیا عمر بہت ہو گئے؟ تو مجھے پتہ ہے کہ عمر جب تک زندہ ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ تھے عمر فاروق، کروڑوں برکتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحابہ پر، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہم سب پر بھی ان میں شامل کر دے کہ وہ مشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے تھے، پھر آپ نے صحابہ کے سپرد کیا اور ہمارے سپرد کیا، اس دین کو قائم کر کے دکھانا ہے اپنی ذات پر، اپنے گھروں میں، اپنے جو مارکیٹوں میں، اپنے دفتروں میں، جہاں بھی ہمارا اثر رسوخ چلتا ہے، اور پھر یہ نظر آئے۔ پاکستان کا تو مقصد بھی یہی تھا، ہماری عدالتوں میں، ہمارے سینٹوں میں، ہمارے اسمبلیوں میں، ہمارے ہر ادارے میں، چاہے عسکری ادارہ ہو، ہر جگہ نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال انہوں نے نہیں کیا، تو آئے، تو آ کر جب کافی سفارشیں ہوئی تو اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ کی بیٹی تھی، کہا تو بیٹی سے سفارش کروا لیتا ہوں، باہر ہی امید تھی۔ جب آئے تو بستر بچھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے کہا ابا جان 1 منٹ رکیے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 1 منٹ رکیے گا، بستر لپیٹ دیا۔ اب کہا بیٹھے، تو کہا کیا ہوا بیٹی؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو کہا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے کیونکہ یہ نبی کا رسول کا بستر ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی اب سفارش کیا کرنی تھی۔ بیٹھنے میں بات ہوئی تو پریشان ہوئے، تو اس کے بعد چلے گئے۔ تو تجدید اللہ کہہ رہے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ قائم رہتے تو تم بھی قائم رہتے۔ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا، ان کی طرف سے ہوا تھا۔ تو بہرحال جو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے سن 6 ہجری میں جو معاہدہ توڑا گیا تھا، سن 6 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے 7 ہجری میں یا 8 ہجری کے شروع میں توڑ دیا تھا۔ تو جو بھی انہوں نے کیا تھا اس پر پھر اب دوبارہ معاہدہ نہیں کرنا تھا، جو اللہ اکبر۔ اس کے بعد 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ اکبر انہوں نے آپ نے چڑھائی کی مکہ کی طرف، اور آپ نے مکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح کر دیا بغیر کشت و خون کے، بہت کم خون بہا، اور بہت سارے جو مشرکین تھے وہ ایمان لے، بہت کم ہی رہ گئے تھے، اور آپ نے وہی لفظ کہے جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ آج کے دن تم پہ کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر جوک تر جوک لوگ جو ہے 2000 کے قریب جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے فتح مکہ میں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہماری بات چلتی رہے گی، اور یہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور جو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آج بھی جو ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے، میں بار بار اس بات پر آ رہا ہوں کہ میرے دوست، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے تو ادھر ہی پڑھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر بزنس میں بھی آ گئے، جو باہر جاتے ہیں اور جو بہت لائق بھی ہوتے ہیں، بڑے لائق فائق لوگ ہیں، اب ان کو لگتا ہے کہ تلوار کے یہ سورہ توبہ کی جو کچھ آیتیں وہ کوٹ کر کے ان کو پڑھاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا، کہ پکڑو ان کو گات لگاؤ، ان کو کاٹو، ان کو، یہ کیا ہے تمہارا اسلام؟ تو وہ بھی ان کی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا کہ ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ یار قادیانی کیا ہے، ان کو نے اپنا ایک بنا لیا ہے۔ یہ سب اس وقت آیا ہے جب مغرب کا جو سوچ تھی، ان کا جو فکر تھی، وہ ہمارے بچوں کے اندر آئی اور انہوں نے ڈالی، کیونکہ رہتے وہیں ہیں، سب کچھ وہیں پہ کر رہے ہیں، تو وہ ڈالی تو اسلام سے تو دور ہو گئے۔ قرآن تو پڑھا ہی نہیں، ہاں قرآن پڑھا کر بھیجو اپنے بچوں کو، پھر جا کے ان کو سمجھ میں آئے گی۔ اور جو سمجھتا ہوگا نا کہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ اکبر، یہ تو ایک ایک لفظ حق ہے اور انصاف ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں انصاف جو ہے وہ ہے، وہ پھر یہ نہیں کہے گا بوئے سو آتی ہے، کہ بوئے ہو آتی ہے ان مسلمانوں کے افسانے میں، پھر وہ نہیں کہے گا کہ یہاں تو خون ٹپکتا ہے، وہ کہے گا ایک ایک لفظ میں، ایک ایک بات میں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی وہ انصاف ٹپکتا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سب سے بڑی بات قرآن پڑھ کر کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔